اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا 8واں اور آخری حصہ سنا، اور آج ہم سورہ بقرہ کا انٹروڈکشن اور الف لام میم کی تفسیر جو ہے سنیں گے. تو سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورت ہے. اس سورہ کا نام سورہ البقرہ یعنی دا کاؤ اس لیے پڑھ گیا کیونکہ اس سورت کی 67 سے 73 آیات میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ درج ہے جس میں گائے کا ذکر ہے. مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کو البقرہ ہی کہنا چاہیے کیونکہ یہ ٹائٹل پورے سورے کے سبجیکٹس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، بلکہ ایک حصے کی یا ایک حصے کی جو ہے وجہ سے اس کا نام البقرہ پڑ گیا. اور ایسے کئی صورتیں ہیں جس کا نام اس میں یا تو ایک لفظ کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا یا جو ہے ایسے ہی کسی حصے یا کوئی واقعہ کی وجہ سے جو ہے سورہ کا نام پڑ گیا. اب سورہ البقرہ کی فضیلت کے متعلق کچھ احادیث ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں دونوں رکعتوں میں سورۃ البقرہ انہوں نے پڑھی. اب اس کے اوپر اگر تھوڑا غور کریں گے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 ساڑھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کچھ ایسا لگ جاتا ہے اگر کنٹینیوس پڑھیں. اب مشری راشد کی جو یوٹیوب پر تلاوت ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، اور ماہر المویقلی جو کعبۃ اللہ کے مسجد حرم کے امام ہیں ان کی بھی تقریباً اتنی دیر جو ہے کی ہے، یعنی 15 منٹ کم سمجھ لیجئے، 1 گھنٹہ 45 منٹ کی جو ہے ان کی قرأت ہے سورہ بقرہ کی. اب یہ جو شیوخ پڑھ رہے ہیں اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب اپنے انڈیا پاکستان میں جس رفتار سے پڑھی جاتی ہے تو وہ تو پھر گھنٹہ یا اس سے کم میں بھی جو ہے ختم کر لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے. بہت ہی تیز، بہت ہی غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرا جائے. جب تک آپ غور کرتے ہیں تو وہ سب آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو ہے مسئلہ ہے. تو یہاں بتانا یہ ہے، یہ سارا ڈسکشن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب یہ فجر کی 2 رکعت میں جو ہے سورہ بقرہ پڑھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری سورہ بقرہ فجر کی 2 رکعت میں پڑھی. اب ہمارے گھر کے پاس کی مسجد میں بھی یہاں پر ہوتا ہے، وہ تو پورا قرآن سناتے ہیں، جو جتنی آواز والی نمازیں ہیں اس میں جو ہے پورا قرآن ہوتا ہے. تو اب صورتیں چلتی ہیں تو جو ہے اس کے اندر اب دونوں رکعت میں سورہ بقرہ بھی آ جاتی ہیں، دونوں رکعت میں کبھی دوسری صورتیں بھی آتی ہیں. تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ پوری کی پوری سورۃ البقرہ پڑھی ہو سکتا ہے تلاوت کی ابو بکر صدیق نے اور جو ہے اس طریقے سے دونوں رکعتوں میں آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم تہجد کی نماز میں 1 رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھ لیا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں جو ہے سورہ آل عمران پڑھا کرتے تھے. تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صحابہ کی بات ہے. اگر اس کو کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں بتانا یہ ہے کہ وہ نماز لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تقریباً اب 2 رکعت کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر وہ 3-4 گھنٹے کی تو صرف 2 رکعت ہو جائے گی. پھر آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں
ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت میں سورہ بقرہ تلاوت کیا. پھر جب بھی یعنی سورہ بقرہ میں ہی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر آتے جو اللہ کی رحمت کی بات کر رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کر دعا کرتے, رحمت کی دعا کرتے. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے جو اللہ کے عذاب کی بات کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کر پھر اللہ کی پناہ مانگتے. تو یہ جو ہے معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تہجد کی نماز کی, رات کی نماز کی جو ہے وہاں بات ہو رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا, جتنا کہ قیام تھا, یعنی سورہ بقرہ پڑھنے میں جتنا ٹائم لگایا آپ نے تو اتنا جو ہے آپ نے رکوع میں گزارا, پھر اتنا ہی جو ہے آپ نے سجدوں میں گزارا. پھر کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں جو ہے پھر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی, اور اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد ایک صورتیں پڑھنے لگے اس کے اندر. تو یہ حدیث کو معاذ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا ہے. اور اس کے بعد اور ایک حدیث ملتی ہے جس میں معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ واپس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ان کو پسند آیا تو اپنے قبیلے گئے, وہاں پر لوگوں کو جمع کیا, رات کی جو ہے نماز انہوں نے پڑھانا شروع کی اور ایسی لمبی نماز شروع کی. تو جو ہے اب بعض لوگ تو ان کے ساتھ جوائن ہو گئے, لیکن لوگ کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں شام میں جو آتے ہیں لکڑیاں کاٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کا دن بھر کی مزدوری کا کام ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک شخص نماز سے الگ ہٹ کے جو اس نے نماز پڑھ لی اور پھر دوسرے دن جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی یہ تو ایسا معاملہ معاذ کر رہے تھے رضی اللہ عنہ. تو اس کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے سے منع کیا. یعنی آپ پرسنلی جو ہے اگر ہم ایسی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے, آپ جو ہے کھڑے ہوں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کا معاملہ ہے, لیکن عام طور میں پبلک میں جو ہے ایسی چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے سورہ بقرہ پڑھنے اور اس کی لمبائی وغیرہ کا جو ہے ذکر تھا. پھر مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو, شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ ایک اور فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی. پھر مسلم کی ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ شفاعت کرے گا روز محشر میں, اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو جو دو چمکنے والی صورتیں ہیں وہ قیامت کے دن دو بادلوں کی طرح یا دو سائے کی طرح یا دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ بھی دیں گی اور اللہ سے شفاعت بھی کریں گی ان لوگوں کے لیے جو انہیں پڑھا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھنے والوں کو برکتیں ملتی ہیں اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو جو ہے حسرتیں ملتی ہیں, وہ ریگریٹ کریں گے کہ بھئی سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھی. قیامت کے دن جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی جو ہے کیا ویلیو تھی سورۃ البقرہ کو پڑھنے کی. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہل ہیں وہ اس کو نہیں پڑھ پاتے. پھر مسلم کی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کو اور اس پر جو عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا, اور سورہ بقرہ جب یہ لوگ آ رہے ہوں گے حساب کتاب کے لیے تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے چلتے رہیں گے اور بحث کریں گے کہ بھئی یہ جو ہے لوگ ہم کو پڑھا کرتے تھے, ہم پر عمل کرتے تھے. تو ان کے حق میں, لوگوں کے حق میں جو ہے بحث کرتے ہوئے آئیں گے. اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سالوں لگا دیے اس سورت کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے. مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر میں قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال لگائے سورہ بقرہ کو یاد کرنے, اس پر غور و فکر کرنے کے لیے. پھر ایک حدیث ملتی ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ پر 8 سال لگائے اسے پڑھنے, سمجھنے, یاد کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے احادیث ایک دوسرے سے ریلیٹڈ معلوم ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے فضیلت آ رہی ہے اور پھر ادھر جو ہے صحابہ کا عمل بھی ہم کو دکھتا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا. پھر ایک متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہیں. تو کس اعتبار سے کافی ہیں؟ یہ تو جو ہے پھر پڑھنے سے اس کے اس مسئلے پہ عمل کرنے سے پتہ چلے گا.
اسی سلسلے میں ترمذی کی حدیث میں آیا ہے کہ جس کسی گھر میں 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں کوئی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا. تو یہ جو ہے ہمارے عمل کرنے کے لیے. پھر دارمی، المستدرک الحاکم، صحیح ابن حبان وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک روایت ملتی ہے، ہر چیز کا ہمپ ہوتا ہے، یعنی جس کو کوہان جس کو کہتے ہیں، کوب جسے کہتے ہیں، اور قرآن کا ہم سورۃ البقرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر مسلم کی ایک حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں جو سود اور شراب کی حرمت کے متعلق تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر لوگوں کو سنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ شراب کا کاروبار آج سے حرام. تو ہم کو پتا ہے سورہ بقرہ میں جو ہے 3 لیولز آئے شراب کی حرمت کے. اس کے اندر ہم جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل آئے گی. تو آخری جو ہے وہ فائنل لیجسلیشن آ گیا کہ جو ہے یہ اب حرام ہے، اس کو جو ہے اور وہ نہیں کیا. تو جب تک لوگ، اب بعض لوگ عادی تھے، بعض لوگ جو ہے کچھ وہ تھے جس کو رکنا تھا وہ پہلی 2 حرمتوں میں رک گئے. لیکن جب آخری فائنل لیجسلیشن آ گیا کہ بھئی یہ جو ہے شیطانی عمل ہے، تو جو ہے لوگوں نے وہ ایمان بڑھتے 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 وہ لیول تک پہنچا. ایسا نہیں بولے کہ بھئی آج سے اسلام قبول کرتے کل سے جو ہے شراب حرام کر دی گئی، بلکہ نہیں ہو کیا، کسی کو کفر کے فتوے نہیں دیے گئے. لیکن یہ ایک پرابلم ہے جو یہ آیتیں آج بھی قرآن میں کیوں موجود ہیں، کیونکہ آج کا مسلمان شراب نہیں پی رہا ہے. تو یہ یا کوئی اسلام قبول کر کے آیا، اس کو عادت رہی ہوگی، تو یہ جو ہے طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ممانعت، اس پر عمل کرنے سے ہی جو ہے وہ لیول تک پہنچ سکتے ہیں. تو جب ایمان بڑھ گیا، وہ لیول آ گیا کہ جو ہے اب شراب کی حرمت آ گئی، تو لوگوں نے جو ہے اس کو جتنی شراب ان کے پاس موجود تھی وہ جو ہے پوری انڈیل دی، بہا دی. مدینہ کی گلیوں میں جو ہے شراب بہنے لگی، اتنی جو ہے شراب تھی، لوگوں نے جو ہے اس کو بہا دی. پھر ترمذی، جامع ترمذی کی ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی دستہ جو ہے بھیجتے ہیں، اور اس دستے کے ہر شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم کو قرآن کتنا آتا ہے. اور وہ کمانڈر کو جو ہے چوز کرنا چاہ رہے تھے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا جتنا قرآن آتا تھا انہوں نے بتا دیا. تو پھر ایک نوجوان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، تو انہوں نے سورتوں کے نام لینے شروع کیا، اور پھر کہا کہ مجھے سورۃ البقرہ بھی یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں تم کو سورۃ البقرہ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں سورۃ البقرہ مجھے یاد ہے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ تم یہ فوجی دستے کے کمانڈر ہو. تو یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ رہا ہے. جب کبھی بھی جو ہے جو کوئی بھی قرآن کو زیادہ جانتا اس کو جو ہے ترجیح دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو گورنر بنا کے بھیجا تو وہاں جو ہے پھر ایسے ہی کچھ معاملہ کیا، دیکھا پوچھا. اور پھر جو ہے جو شہداء کو دفنانے کے وقت بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ان کو کتنا آتا تھا قرآن، تو جو بتاتے تھے اس کے حساب سے جس کو زیادہ قرآن آتا تھا تو ان کو جو ہے پہلے دفن کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قرآن کو یاد کرے اور اس کو نوافل میں پڑھے، اس کی مثال ایک مشک سے بھرے تھیلے کی ہے. مشک کو کہتے ہیں جو خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھرا ایک تھیلا ہے جو اس تھیلے کی طرح ہے جس کی خوشبو چاروں طرف ہوا بھرتی ہے. پھر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آسمان سے کڑکنے کی آواز آئی، تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ پہلی وقت کھل رہا ہے. پھر اس میں سے جو ہے ایک فرشتہ نکل آیا اس دروازے سے، وہ نازل ہونا شروع ہوا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، پہلی وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آ رہا ہے. وہ فرشتہ آیا اور اس نے سلام کیا اور کہا آپ کو عطا کردہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ 2 نوروں کی خوشخبری منائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی. تو وہ 2 خوشخبریاں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے
ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. پھر اس نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک حرف بھی آپ پڑھیے اس کا ثواب نہیں ملے بغیر نہیں رہتا. ایک حرف پڑھنے سے بھی جو اس کی جو برکت ان دو چیزوں کی جو برکت ہے وہ برابر مل کے رہے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم نام اگر اس نام سے پکارا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. وہ 3 صورتوں میں ہے کہا. ایک جو ہے سورۃ البقرہ ہے, دوسرے سورہ آل عمران ہے اور تیسرے سورہ طٰہٰ ہے. تو یہ جو ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت تھی, ان کے اوپر احادیث تھی. اب کرونالوجیکل آرڈر کے حساب سے اگر دیکھیں تو صورتوں میں جو ہے ہم سورۃ البقرہ کا 87 نمبر وہی ہے. اور ویسے تو جو ہے اب آج کی ترتیب کے حساب سے, آج کل کی جو ترتیب ہے قرآن کی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر دوسرا نمبر ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ کے فوری بعد یہ سورت ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہونا شروع ہوئی اور یہ پہلی سورت تھی جو مدینہ میں نازل ہوئی. اس کے کچھ آیات جو ہے وہ منا میں نازل ہوئے آخری حج میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر پھر کئی وہی جو ہے بہت ہی کثرت سے آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آخری آیت تو وہ اس کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت ہے, لیکن اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی جس میں شراب کی حرمت کی بھی جو ہے بات آئی. پھر اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ انفال ہے اور پھر سورہ آل عمران جو ہے 89 نمبر پہ آتی ہے. تو یہ سورہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہونا شروع ہوا. اس کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی آخری حج میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حج میں موجود تھے, وہاں یہ نازل ہوئی. پھر یہ سورہ قرآن کا سب سے لمبا سورہ ہے اور یہ مدینہ کے دور کا سب سے پہلا سورہ ہے. اس کی الگ الگ آیات الگ الگ موقعوں پر نازل ہوئی اور اس کے نزول کا وقت سب سے لمبا ہے, یہاं تک کہ جو ربا و سود کی آیتیں ہم نے کہی کہ جو ہے وہ آلموسٹ آخری دور میں جو ہے نازل ہوئی. تو اب یہ سورہ کا جو پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ یا اس کا جو مقصد ہے یا پرپس ہے کس لیے یہ نازل ہوا, تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جو ہے اس میں جا کے دیکھ لیں گے. یہاں ہم سیرت کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ جو ہم نے سیرت کا درس کیا تھا اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. ہم کچھ پوائنٹس بیان کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ دور شروع کرنے سے پہلے ہم جو آخری 10 صورتوں کی تفسیر سن چکے ہیں جو اکثر و بیشتر مکی صورتیں تھیں, اور ان صورتوں کا پس منظر یا مقصد ایک ٹاپک یا ایک ہی مضمون پر مبنی تھا, اور ان مکی صورتوں میں ایمان بھرا ہوا تھا. اس میں جو ہے آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہے. تو یہ اور شرک سے جو ہے اب یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جو کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو پہلے اس کا ایمان بڑھانا ضروری ہے. تو جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنا شروع کیا اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو وہاں پر لوگوں کا ایمان ہی بڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے. احکامات کم تھے اور ایمان کو بڑھانے کی جو ہے وہ آیتیں اور صورتیں زیادہ تھیں اس میں, اور ان کو جو ہے شرک سے پاک کرنا ضروری تھا. تو وہ صورتیں مکے کی ان کی خاصیت الگ ہے. لیکن چونکہ سورہ بقرہ مدینہ آنے کے بعد نازل ہونا شروع ہوا تو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشو پولیٹیکل سٹرکچر مکہ سے الگ تھا, اور یہاں آنے کے بعد کئی مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا اور فوری طور پر احکامات کی ضرورت پیش آئی, کیونکہ اب سچویشن چینج ہو گیا. وہاں پر جو ہے وہ لوگ ظلم کر رہے تھے, وہ فریڈم نہیں تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو بھی کہیں. اب یہاں پر جو ہے آسانیاں ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ بلڈ کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے سیرت کی اس میں سنا. تو اس میں جو ہے یہ صورت کافی اس کا جو ہے رول رہا. تو فوری طور پر جو ہے احکامات کی ضرورت پیش آ گئی. ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جن قوانین کی جن لاز کی ضرورت پیش آئی وہ سورہ بقرہ میں دھیرے دھیرے نازل ہوتی گئی, اور تقریباً 10 سال کے عرصے میں یہ صورت مکمل طور پر نازل ہو گئی. اب یہ ولیم مامڈیوک پکتھول جو ریاست حیدرآباد, ہماری جو حیدرآباد اسٹیٹ تھا, ان کے بادشاہ میر عثمان علی خان جو حیدرآباد کے 7ویں نظام تھے, یہ ان کی سروس میں جو ہے تھے ولیم مامڈیوک پکتھول.
اور اس میں جو ہے وہ محمد مومڈک پتھول ہو گئے، اور اپنی قرآن کے ٹرانسلیشن میں سورہ بقرہ کے انٹروڈکشن میں لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سورہ بقرہ اکثر و بیشتر ہجرت کے بعد پہلے 4 سال میں نازل ہو چکی تھی، لیکن کچھ آیات جو ہے وہ بعد تک نازل ہوتی رہی. تو یہ جو ہے پورے 10 سال نہیں لگے سورہ بقرہ نازل ہونے کے لیے، وہ فرسٹ 4 ایئرز میں میجورٹی پارٹ جو ہے نازل ہو چکا تھا. لیکن اب جیسے جیسا موقع کے حساب سے اور آیتیں نازل ہوتی گئیں، وہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے حساب سے ان کو جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. تو جو سب سے پہلا حصہ سورۃ البقرہ کا مدینہ آتے ہی نازل ہوا، وہ سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ تھا جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. تو اب وہاں سمجھ میں بھی بات آتی ہے، کیونکہ اب وہاں پہ آگے ایک سچویشن ہی الگ ہے. یہاں پہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. وہاں پہ جو ہے مہاجر جو تھے مسلمان وہ بھی ہیں، اور پھر جو اوس اور خزرج کی جو قبیلے تھے مدینہ کے، پہلے تو جو ہے وہ مشرکین تھے، وہ جو ہے پھر اسلام قبول کرے، تو ان کے پاس ان میں بھی ایک گروپ تھا کہ جو ہے کچھ لوگ مسلمان تھے، کچھ لوگ جو ہے شرک کرتے تھے، اور پھر وہاں پر جو ہے یہودی قبائل بھی تھے، کچھ جو ہے کرسچنز وغیرہ بھی تھے. تو الگ الگ قسم کے لوگ جو ہے مدینہ میں موجود تھے. تو سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی جو ہے سب سے پہلے ڈیفائن کر رہا ہے کہ کون کہاں ہے، کون کیا ہے، مومن کون ہے، متقی کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے. یہ جو ہے ڈسکرپشن آ رہا ہے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے. پھر جو ہے احکامات آتے جا رہے ہیں. تو اس سب سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ نازل ہوا تھا ہوگا، وہ مدینہ کا جو سیٹ اپ ایسا تھا ہوگا، اب ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے سورہ بقرہ؟ اب یہ ڈیفینیشن سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو صورتوں کا جو ارینجمنٹ ہے، یہ ہم قرآن کے طویل انٹروڈکشن میں سن چکے ہیں کہ یہ ترتیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اس ترتیب کو ہم اپنی مرضی سے تبدیل یا چینج نہیں کر سکتے. تو سورۃ البقرہ کو یہاں سورہ فاتحہ کے فوری بعد اس لیے رکھا گیا کہ اب یہ سورہ شروع کیسا ہو رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو جو ہدایت ہم نے مانگی تھی سورۃ الفاتحہ میں، اس کا فوری جواب جو ہے سورہ بقرہ میں کی پہلی 1-2 آیت میں آ گیا. تو یہاں پر جو ہے تو ایک کنٹینیوٹی، ایک تسلسل سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے فوری بعد اب دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، تو بولے کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں تسلسل اور کنٹینیوٹی معلوم ہوتی. پھر دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو بائی چانس مسلمان ہیں، اتفاق سے مسلمان، ایکسیڈنٹلی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام ہمارا مسلمان ہے، نام کے مسلمان ہیں ہم لوگ. تو اب کام کے مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے؟ پہلے احکامات چاہیے. تو بچہ پیدا ہوتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو احکامات ہی تو سکھاتے ہیں. نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہنا ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری جو چیزیں احکامات ہے، یہ تو مسلمان گھرانے میں جو ہے یہ اس کی پہلے امپورٹنس ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ سورت کی ترتیب اس طریقے سے رکھی گئی کہ جو مسلمان امت کے اندر جب لوگ اب بچے پیدا ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی جب وہ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو ان کا جو ہے ان کو پہلے احکامات کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے اس میں مصلحت سمجھ میں آتی ہے. تو ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں احکامات چاہیے، پورے قرآن ہی ہے جس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. تو یہ جو ہے اس ترتیب میں رکھنے سے جو ہے اس کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے. تو جیسے جیسے ہم عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کا ایک خاص مقصد اور فائدہ ہے. اور جب ہم قرآن کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو کیونکہ وہ مکی صورتیں وہاں رکھی گئی ہیں آخری حصے میں، تو ایمان ہمارا اور مضبوط ہو جاتا ہے اور جو ہے تازہ ہو جاتا ہے. تو قرآن کی یہ ترتیب کی بہت اہمیت ہے، جس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. پھر اس صورت میں کئی مضامین ہیں جو 2 مین سبجیکٹ سے متعلق ہیں. پہلا مضمون یا سبجیکٹ یہ ہے، یہ سورہ یہودیوں کی حرکتوں پر اور خاص طور پر ان کا جو رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف،
اس پر روشنی ڈالتا ہے، اور جو منافقین کے لنکس یہودیوں سے، مشرکین مکہ سے اور دیگر قبائل جو مدینہ کے آس پاس تھے ان پر یہ جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے مسلمانوں کو چوکنا کرتا ہے۔ پھر دوسرا مضمون جو ہمارے لیے خاص طور پر غور کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہودیوں کی ناکامی اللہ کے عہد کو پورا کرنے میں، اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس صورت میں، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدینہ کی مسلم ریاست کی عوام کو، خاص طور پر مسلمانوں کو ہدایت دی اور تیار کیا یہودیوں کی بے شمار چالوں اور جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے، تاکہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کریں اور اس دنیا میں اللہ کی حکومت کو نافذ کریں۔ تو ایک قوم تھی جو پریویس مسلم امہ تھی، اب ان کو جو ہے اس نام سے نہیں بلایا جا رہا ہے مسلمان۔ تو اس کی تفصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے، اور یہ ہم 12 ربیع الاول کے جو سیرت کا جو سیشن ہوا اس میں ہم سن چکے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا، کیونکہ وہاں بڑھتی ہوئی دشمنی اور تشدد کا جو ہے ماحول تھا، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک ملنسار ماحول مل گیا۔ انصار نے جو ہے کافی ویلکم کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بندی کروا دی، یہ ساری ڈیٹیل ہم سن چکے ہیں اس کے اندر، لیکن مشکلات کا پھر بھی سامنا کرنا پڑا۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ کعبہ مشرکین کے قبضے میں تھا اور وہاں بت پرستی اور شرک ہو رہا تھا، اور مسلمانوں کو خطرہ لاحق تھا کہ اگر وہ مکہ جانے یا حج کرنے کی کوشش کرتے تو جو ہے ان کی جان کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک جو ہے مسئلہ بنا ہوا تھا، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ان تنازعات کا جواب دیا گیا، یعنی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک مسلمان امت کا حصہ تھے، یعنی اگر آپ سوچیں، اگر ان کی ہسٹری دیکھیں، یہودی قبائل وہاں پر مدینہ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 200 سال پہلے جو ہے آ کے وہاں بس گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ جو ہے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو یہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں، تو وہاں کے بس گئے مدینہ میں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ہے وہ ان کا پورا سسٹم خراب ہو گیا۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ وہ بنی اسحاق میں سے جو ہے رسول ہوں گے یا نبی ہوں گے، وہ ویسا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے نبی کو بھیجا۔ تو اس لیے جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، پر ایمان نہیں لایا۔ تو قرآن میں سورہ بقرہ میں ان کو جو ہے الگ نام دے کے پکارا جا رہا ہے، وہ مسلمان امت کا حصہ نہیں ہے، ان کو یہود اور نصارہ کہہ کر جو ہے، یہ سابقہ مسلمان امت تھی، ان کو یہود اور نصارہ جو ہے کہہ کر اس نام سے جو ہے وہ کہلائے گئے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نئی کمیونٹی یعنی امتوں وسطا کہہ کر خطاب کیا۔ اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو پھر قرآن ریسورسز چینل پر، ہمارے یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ موجود ہے، وہاں سے سن سکتے ہیں، اور اس صورت کی تفسیر میں جہاں جہاں ضرورت پیش آئے گی تو پھر سیرت کو بھی جو ہے وہاں پر ایکسپلین کیا جائے گا، اور پھر آگے جو ہے بات ہوگی۔ تو اب اس کے آگے جو ہے وہ اسٹرکچر آف دا قرآن کی روح سے قرآن میں مضامین یا سبجیکٹس کا جو اسٹرکچر آیا ہے، اس میں جو نکات آئے ہیں، جو پوائنٹس آئے ہیں، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ سورۃ البقرہ کو 7 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ تو پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 39 یعنی 39 آیت تک، اس میں ایمان اور کفر کے بیچ فرق بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو قرآن کے ذریعے چیلنج دیتے ہیں کہ اس قرآن کے جیسا ایک سورہ بنا لاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ مضمون آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا جو حصہ ہے وہ آیت نمبر 40 سے 112 آیت تک، اس میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کا قانون پیش کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے، اور اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ پڑ گیا۔ پھر تیسرا حصہ آیت نمبر 113 سے 141 تک ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو لیڈر بنانے سے پہلے جن آزمائشوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا اس کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد میں آخری نبی بھیجیے۔
پھر چوتھا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 142 سے 152 تک ہے. اس میں کعبہ کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم جو ایمان کو آزمانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے ساری ڈیٹیل اس میں یہاں پر موجود ہے، اور نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا میسج جو ہے اس میں دیا گیا ہے، اور یہ سینٹرل حصہ ہے. چوتھا جو حصہ ہے وہ سینٹرل حصہ ہے. پھر پانچواں حصہ جو ہے آیت نمبر 153 سے 177 تک، یعنی 153 to 177. اس میں آیا کہ مسلمانوں کی آزمائش ہوگی، حج کے احکامات اور باپ دادا کا طریقہ اور شرک سے منع کیا گیا. اچھا، اب یہاں پر اس حصے کی جو مشابہت ہے، اس کا جو سملیرٹی ہے سبجیکٹس کے اعتبار سے، یہ جو ہے تیسرے حصے سے مشابہت ہے. یعنی یہ کون سا حصہ ہے؟ پانچواں حصہ سملر ہے تیسرے حصے سے، سبجیکٹس سملر ہیں. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور یہاں مسلمانوں کی آزمائش کا ذکر آ رہا ہے. پھر وہاں کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے اور یہاں اسی کعبہ کو حج کو جانے کے احکامات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہاں اولاد میں آخری نبی آئے، دعا کی، اور یہاں باپ دادا کے جو غلط طریقوں کا انکار ہو رہا ہے. تو آپ سملیرٹی دیکھتے چلیے. پھر چھٹا حصہ آیت نمبر 178 سے 242 تک ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کا قانون پیش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا حکم آیا ہے. اس حصے کی مشابہت دوسرے حصے سے ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کا قانون پیش کر رہے ہیں اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کا قانون پیش کر رہے ہیں. وہاں بنی اسرائیل اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہونا چاہتے، اپنی من مرضی کا خدا گائے کو بنا لیا تھا اور اس کو ذبح کرنے کے اللہ کے حکم کو نہیں ماننا چاہتے تھے، اس کو تاخیر کر رہے تھے، اس کو دیر کر رہے تھے، ٹال رہے تھے کہ جو ہے وہاں وہ کرے، گائے کو ذبح کرے. اور یہاں مسلمانوں کو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا حکم آیا. تو یہ جو ہے سملیرٹی یہ دو حصوں میں ہے. پھر ساتواں جو حصہ ہے وہ آیت نمبر 243 سے 286 تک ہے. اس میں ایمان والوں کو کفر کے خلاف جد و جہد کرنے کا حکم آیا. ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال، اور پھر اللہ زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھا سکتے ہیں. تو اب یہ جو ساتواں حصہ ہے اس کی مشابہت، اس کی سملیرٹی پہلے حصے سے ہے. وہاں ایمان اور کفر میں فرق بتایا گیا اور یہاں ایمان والوں کو کفر کے خلاف جد و جہد کرنے کا حکم آ رہا ہے. پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے جیسا سورہ لانے کا چیلنج دے رہے ہیں اور یہاں ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کو چیلنج کر رہے ہیں. دونوں میں بھی چیلنج ہے، ادھر چیلنج ہے ادھر بھی چیلنج ہے. تو بادشاہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ سورج کو ایسٹ کی جگہ ویسٹ سے طلوع کروائے. اور دونوں میں یعنی پہلے اور ساتویں حصے میں زندگی اور موت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے قابل ہے. یہ پیغام جو ہے دونوں حصوں میں دیا گیا. تو یہ 7 حصے تقریباً ایک رنگ بناتے ہیں مضامین کے حساب سے. اس میں جو ہے جہاں سے سورہ شروع ہوا واپس وہی سبجیکٹ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے اسٹرکچر آف دا قرآن کی روح سے یہ جو ہے کچھ پوائنٹس تھے. اب تفسیر اور ترجمے میں جو ہے ہم آج ایک آیت کور کریں گے، وہ ہے الف لام میم. اس آیت میں صرف 3 حرف ہیں، 3 لیٹرز ہیں، الف لام میم. تفسیر میں کئی باتیں ان 3 حروف پر کہی گئی ہیں. تفسیر احسن البیان میں حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے الفاظ ہیں. لکھا کیسا؟ الف لام میم. تو اب وہاں پہ لام کے اوپر مد آ گیا، میم کے اوپر تجدید بھی آ گئی اور مد آ گیا. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. الف لام میم ایسے پڑھیں تو یہ ان کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ کٹے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو ملا کر نہیں پڑھتے ہیں، الگ الگ علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں. لیکن تو اب ان حروف کے معنوں کے بارے میں کوئی مستند روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. اس کے معنی کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے.
البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ ترمذی کی میں حدیث آئی ہوئی ہے۔ اور قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو یہ حدیث رسول اللہ سے ملتی ہے۔ تو الف لام میم اس کے معنی نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو پڑھنے پر ثواب، تو ثواب کی کمی نہیں ہے۔ ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا، انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ثواب کی کمی نہیں ہے۔ الف لام میم پڑھنے پر اجر ملتا ہے، قرآن پڑھنے پر ہم کو اجر ملتا ہے، لیکن اس کا مقصد نزول جو ہے وہ الگ ہے، اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا اصل مقصد ہے۔ پھر سب مفسرین جو ہے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حروف مقطعات کئی اور صورتوں کے بھی آگے آئے ہیں، جیسا کہ حامیم، طٰہٰ، یاسین وغیرہ وغیرہ۔ پھر تنویر المقبس من تفسیر ابن عباس میں ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر مانی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الف کے معنی اللہ کے ہیں، اور لام کے معنی جبریل کے ہیں، اور میم کے معنی محمد کے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الف سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، اور لام کا مطلب اس کی لطافت، اس کی رحمتیں ہیں، اور میم کا مطلب اس کا ملک اور اس کی بادشاہت ہے۔ اور بھی ایسی کئی باتیں جو ہے کہی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان متضاد حروف کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ پوری چیزیں انہوں نے بیان کر دی حضرت ابن عباس نے۔ تو یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں، یہ ساری باتیں جو ہے کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب انہوں نے وہ جو بھی باتیں تھیں اس کو جو انہوں نے ریکارڈ کر لیا کہ الگ الگ لوگوں کی رائے ہے، اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ سمجھنا کہ اس کے مطلب یہ ہے یا وہ ہے، اس سے جو ہے پرہیز کریں، کیونکہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ ان الفاظ کے معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ شیخ سعدی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحیح علمی نظریہ یہ ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ان کے معنوں میں کھوئے بغیر ان حروف پر ایمان لائیں جیسا وہ ہمیں دکھتے ہیں۔ الف لام میم ہے، بس الف لام میم، اس کے نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہمیں اس علم کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ بے مقصد نازل نہیں کیے گئے ہیں، اور ان کے پیچھے کچھ حکمت ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں، تو ہم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ جو ہے ہماری کیا بولنا چاہیے کمزوری ہے، کمزوری سمجھیے یا جو ہے لا علمی سمجھیے یا جو کچھ بھی ہے، ہم کو نہیں بتایا گیا ہے تو ہم وہاں پہ خاموش رہیں گے، اور اکثر علماء اس کی تفسیر نہیں کریں۔ پھر ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں قرطبی کے حوالے سے درج کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن طالب، ابن مسعود رضی اللہ عنہم سب اس بات کے قائل تھے کہ الف لام میم کے معنی اللہ کے سوائے کسی اور کو نہیں معلوم۔ پھر ابن کثیر آگے لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین ان حروف کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں اختلاف ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے جنہوں نے کہا اس کے بارے میں جو کچھ بھی تفسیر انہوں نے لکھی، اس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ پھر علامہ ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اکثر لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ الفاظ صورتوں کے نام ہیں۔ اب اس کی جو ہے انہوں نے دلیل دی ہے حدیث سے، کہ اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور حل اتا علی الانسان یعنی سورہ دہر، یہ دو صورتیں فجر کی 2 رکعت میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث کا حوالہ دیا، کیونکہ وہاں پر اس کا نام کیسے آیا الف لام میم سجدہ، کیونکہ الف لام میم کئی ہے، الف لام میم غالبی کتاب بھی ہے، پھر الف لام میم جو ہے دوسری جگہ پر بھی آیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ جو سجدہ والی جو سورۃ سجدہ ہے اس کو جو ہے الف لام میم سجدہ کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ اس روایت کی بنا پر جو لکھتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔
اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو یہاں ہم آج کا درس روک دیں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آگے جو ہے تفسیر سنیں گے انشاءاللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.